إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام لصالح بن ميثم إني أحبك وإني أحب أباك حبا شديدا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ما صل على محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اس خمسۂ مجالس کے لیے جس موضوع کو قرار دیا گیا تھا وہ اصحاب باوفا تھا، اور آج اس سلسلے کی یہ 5ویں اور آخری مجلس اعزا ہے. سامعین محترم، اس موضوع کو قرار دینے کے کچھ مقاصد تھے، جن میں سے پہلا مقصد یہ تھا کہ ان ذوات مقدسہ کا تذکرہ ہماری مجالس میں عموماً کم کیا جاتا ہے، لہذا یا تو کم کیا جاتا ہے یا تو پھر انتہائی نہ ہونے کے برابر کیا جاتا ہے، فقط نام کی حد تک بات رہتی ہے. لہذا یہ کوشش رہی کہ ان اصحاب سے بھی آشنائی کروائی جائے اور ان اصحاب کے بارے میں بھی معلومات آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کی جائے. ایک مقصد یہ تھا. دوسرا مقصد یہ سامعین محترم کہ انسان دیکھے جب ان اصحاب کی زندگی کے حالات کو، جب ان کی زندگانی کو دیکھے تو یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے امام کی اطاعت کی، کس طریقے سے مولا کے اشاروں کو سمجھتے تھے، مولا کی باتوں کو محفوظ رکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، مولا کے قدم پر قدم رکھ کر چلا کرتے تھے. لہٰذا ان اصحاب کا یہ مقام اور مرتبہ تھا. اور جب اتنی اطاعت بڑھ گئی تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ امام کے انتہائی قریب ہو گئے.
لہٰذا کوشش یہ ہے کہ جب انسان ان اصحاب کی حالات زندگی کو پڑھے یا حالات زندگی کو سنے تو پھر خود بھی کوشش کرے کہ امام کی اطاعت کرتا رہے اور امام کے قریب ہونے کی کوشش کرے، اور انشاءاللہ پھر جب زمانے کے امام کا ظہور ہو تو پھر ایسا وقت بھی آئے کہ پھر زمانے کے امام کے قریب ترین میں اسے ہو جائے اور امام سے اسرار کی باتیں سنتا رہے۔ دو باتیں، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جب اطاعت کی بات آتی ہے تو یقیناً جو ہے وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب جنت کی بات آتی ہے اور قیامت میں مقام کی بات آتی ہے تو فوراً جو ہے وہ جملہ کہا جاتا ہے جہاں علی وہاں ہم، لیکن جیسے ہی اطاعت کی بات آئی، فرما برداری کی بات آئی، پیچھے چلنے کی بات آئی، ان کی باتیں ماننے کی بات آئی، کہاں علی کہاں ہم، لہذا فوراً جو ہے وہ جملہ بدل جاتا ہے کہ ہم ان کی کیسے اتباع کر سکتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، ان اصحاب نے اتباع کر کے بتائی، ان اصحاب نے قدم پر قدم رکھ کر بتایا کہ دیکھو ایسے اتباع کی جاتی ہے، اس طریقے سے علی سے قریب ہوا جاتا ہے، اس طریقے سے ائمہ علیہ السلام سے قربت اختیار کی جاتی ہے۔ لہذا سامعین محترم، درس یہی ہے کہ ان اصحاب کی جب زندگی کو سنیں تو پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ ہم بھی امام کی ویسے ہی اطاعت کریں، اور جب زمانے کے امام کا ظہور انشاءاللہ ہو تو پھر ہم امام کے قریب ترین صحابیوں میں سے ہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا اس موضوع کو قرار دینے کا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں ان کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہوا کرتا، ٹھیک ہے؟ جو اپنے پاسٹ کو بھلا دیتی ہے ان کا فیوچر کبھی بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ لہذا سامعین محترم، یہ شیعت کی تاریخ کے مینارے ہیں، یہ اصحاب، یہ آسمان شیعت کے ستارے ہیں، لہذا ان کا تذکرہ لازمی ہے۔ انسان کو تاریخ پتہ ہونی چاہیے، ان کی تاریخ ذہنوں میں ہوگی تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے مستقبل کو مزید روشن کر سکے گا۔ لہذا سامعین محترم، اس موضوع کو قرار دینے کے یہ کچھ مقاصد تھے۔ اب تک کی مجالس میں الحمدللہ آپ کے سامنے کچھ اصحاب کا ہی تذکرہ ہوا، جناب سلمان محمدی کا تذکرہ کیا گیا پہلی مجلس میں، دوسری مجلس میں مکمل طور پر آپ کے سامنے جناب ابو ذر غفاری کا تذکرہ کیا گیا، تیسری مجلس میں پھر آپ کے سامنے جناب سلمان کا بھی تذکرہ ہوا، اور ساتھ میں جناب سلمان کی زبانی امیر المومنین کی شان کو بھی بیان کیا گیا جو پورا ایک خطبہ موجود تھا۔ اس کے بعد کل کی مجلس میں جناب اویس کرنی کا تذکرہ ہوا، اور اس کے علاوہ جناب کس کا تذکرہ ہوا؟ جناب مالک اشتر کا تذکرہ ہوا، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ چار ہستیوں کے بارے میں یا پانچ ہستیوں کے بارے میں مختصر سی معلومات آپ کے سامنے فراہم کی، جتنی مجھے طالب علم میں جو ہے وہ بالکل ناقص علم کا اعتراف کرتے ہوئے جتنا میرے کاسے میں موجود تھا اتنا میں نے جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا۔ سامعین محترم، آج ایک اور ہستی کا تذکرہ کرنا ہے، اور یہ ہستی امیر المومنین کے انتہائی قریب ترین، بلکہ یہ جملہ غلط نہیں ہوگا کہ جیسے جناب سلمان رسول اللہ کے سب سے قریبیوں میں سے تھے، ویسے یہ ہستی امیر المومنین کے سب سے قریبیوں میں سے تھی۔ کوئی بتا سکتا ہے کون سی ہستی تھی، کون سے صحابی تھے جو امیر المومنین کے سب سے قریبی تھے، بالکل قربت اختیار کی ہوئی تھی؟ کون سے صحابی تھے؟ جناب قمبر نہیں، جناب قمبر سے بھی ایک قدم آگے، جناب قمبر بھی ٹھیک ہے، ان کا بھی بہرحال تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ آخری مجلس ہے ورنہ ان کا بھی تذکرہ ہوتا۔ جزاکم اللہ۔ جناب میثم تمار، مالک اشتر کا تذکرہ ہو چکا، جناب میثم تمار انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا مقام ان کو حاصل ہے، جناب میثم تمار کو، اور ان کے لیے کیا بیان کیا جائے کہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل۔ جب پانچویں امام کے پاس جناب میثم کے بیٹے آئے جن کا نام تھا صالح، ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ آئے پانچویں امام کے پاس تو پانچویں امام ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے، اور اس کے بعد پانچویں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا انی احبک، بیٹے سے فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا واحب اباک شدیدا، فرمایا لیکن تمہارے باپ سے تو شدید محبت کرتا ہوں۔ یہ میثم تمار کے حوالے سے امام معصوم کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ لسان اللہ کہہ رہی ہے، اللہ کی زبان کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے باپ سے شدید محبت کرتا ہوں۔ یہ کون ہے پانچویں امام جن کے متعلق علامہ مجلسی نے عین الحیات میں لکھا کہ پانچویں امام اپنے صحابیوں کے ساتھ بزم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک محفل لگی ہوئی تھی، سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک سے دو پرندے دیکھا مولانا نے دور بیٹھے ہوئے اور وہ آپس میں چہچہا رہے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں پرندوں کی بھی بولی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر جاندار کی کوئی نہ کوئی زبان ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے پرندوں کی بھی بولی ہے اور وہ بھی آپس میں کلام کرتے ہیں۔ اور جناب سلمان کے بارے میں تو ملتا ہے عالم و منطق الطیر، کہ پرندوں کی بولیوں کا عالم سلمان، جس کو پتا تھا کہ پرندے آپس میں کیا کلام کرتے تھے۔ لہذا پانچویں امام نے دیکھا دو پرندے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مسلسل چہچہا رہے ہیں، تو پانچویں امام نے اپنے اصحاب سے پوچھا، فرمایا پتہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
فرمایا نہیں مولا ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا کیا کلام ہے، ہمیں کیسے پتہ ہوگا؟ پانچویں امام نے فرمایا ان میں سے ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے۔ فرمایا یہ جو نر ہے یہ مادہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا اور کہا کہ لیکن تجھ سے زیادہ بھی ایک ہستی سے محبت کرتا ہوں۔ کہا وہ کون؟ کہا وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے بزم میں، امام کے بارے میں فرمایا۔ فرمایا جو امام بیٹھا ہوا ہے تجھ سے بھی زیادہ اس امام سے محبت کرتا ہوں۔ اب آپ سامعین محترم غور کیجئے کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ امام سے محبت کرتا ہے، کائنات میں جتنی اشیاء ہے وہ امام علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ یعنی سامعین محترم جس سے کائنات کی تمام چیزیں محبت کرے اسے وقت کا امام کہا جاتا ہے، اور وقت کا امام جس سے محبت کرے اسے علی کا غلام میثم تمار کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم اسی طریقے سے تھوڑا جو ہے وہ ہاں ہوں ہی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ کاروان چلتا جائے گا، اور انشاءاللہ جو آنے والے لوگ ہیں تو کاروان بڑھتا بھی جائے گا۔ لہٰذا سامعین محترم یہ ہے جناب میثم تمار جس کے لیے پانچویں امام نے فرمایا میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، بیٹے سے فرمایا، اور فرمایا تمہارے باپ سے تو شدید محبت کرتا ہوں۔ یہ جناب میثم تمار کون ہے، کیسے آئے؟ دیکھیے جناب میثم تمار بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے، ٹھیک ہے، بنی اسد ایک قبیلہ، اس کی ایک خاتون تھے، اس کے غلام تھے جناب میثم تمار۔ امیر المومنین جب گزر رہے تھے تو امیر المومنین کی نظر پڑی جناب میثم پر، تو امیر المومنین فوراً پہچان گئے یہ وہی ہے جس کے متعلق رسول اللہ مجھے بتایا کرتے تھے، دیکھ کر ہی پہچان گئے، کیونکہ جناب ام سلمہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ جب میثم گئے تھے تو جناب ام سلمہ نے کہا تھا میثم میں نے رسول اللہ کو رات کی تنہائی میں اکثر سنا کہ وہ علی سے تمہارے متعلق وصیت کر رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے میثم کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ لہذا امیر المومنین دور سے دیکھ کر پہچان گئے یہ میثم ہے۔ امیر المومنین آئے اور قیمت پوچھی، جو قیمت بولی گئی وہی امیر المومنین نے ادا کی اور جناب میثم کو خرید لیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جناب میثم امیر المومنین کے ایک طریقے سے غلام ہو گئے، لیکن جیسے ہی غلام ہوئے امیر المومنین نے فوراً آزاد کر دیا جناب میثم کو، کیونکہ امیر المومنین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میثم کو اپنا غلام بنا کر رکھے، امیر المومنین کا مقصد تھا کہ میثم کو اپنا صاحب راز بنانا ہے، اپنا ہم راز بنانا مقصد تھا، لہذا میثم کو فوراً آزاد کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ میثم مولا سے کتنا قریب ہوئے، جب مولا نے خریدا جیسے ہی آئے جناب میثم سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جناب میثم نے کہا میرا نام مولا سالم ہے، مجھے لوگ سالم کہہ کر پکارا کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا لیکن مجھے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام تو میثم رکھا تھا، توجہ ہے۔ فرمایا مجھے تو رسول اللہ نے یہ بات بتائی تھی کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام میثم رکھا تھا، تو فرمایا صدق اللہ و صدق رسولہ و صدقت یا امیر المومنین، فرمایا اللہ نے بھی سچ کہا، رسول نے بھی سچ کہا، اے علی آپ نے بھی سچ کہا، میرے ماں باپ نے میرا نام میثم رکھا تھا لیکن لوگوں نے مجھے سالم کہہ کر پکارنا شروع کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا ارجع، اپنے پرانے نام کی طرف پلٹ جاؤ، کیونکہ وہ نام رسول اللہ کو پسند تھا، لہذا تم آج سے اپنے آپ کو میثم کہلواؤ گے اور کنیت تمہاری ہوگی ابو سالم۔ فرمایا اپنی کنیت کو اختیار کر لو ابو سالم کے طور پر، لہذا فرمایا نام میثم ہوگا۔ اب جناب میثم امیر المومنین کے لیے میں نے عرض کیا ایسے ہی تھے جیسے جناب سلمان تھے رسول اللہ کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کتنی مشابہت ہے، میں نے جناب سلمان کے بارے میں بھی عرض کیا، اگر آپ کے ذہنوں میں ہے جناب سلمان بھی ایک غلام، جناب میثم بھی ایک غلام۔ رسول اللہ نے منہ مانگی قیمت دے کر 400 کھجور کے درخت اگائے تھے، منہ مانگی قیمت دے کر سلمان کو آزاد کروایا، علی نے یہاں منہ مانگی قیمت دے کر میثم کو آزاد کروایا۔ سلمان کا پہلے نام روزبا تھا، رسول کے پاس آیا تو رسول نے سلمان کیا۔ میثم کا نام پہلے سالم تھا، علی کے پاس آیا تو علی نے میثم کیا۔ سلمان بھی رسول اللہ کے پاس زیادہ عرصہ نہیں رہے، 10 سال کا عرصہ رہے، مختصر سا عرصہ۔ امیر المومنین کے پاس بھی میثم جو ہے وہ کم عرصہ رہے، 4 سال فقط اور فقط رہے۔ رسول اللہ نے جناب سلمان کو علم المنایا پڑھایا تھا کہ کس کی موت کب واقع ہوگی، کیسے واقع ہوگی، جناب سلمان کو سب پتا تھا۔ علی نے میثم کو بھی علم المنایا پڑھایا، بتایا کہ کس کی موت کب کیسے کہاں واقع ہونے والی ہے۔ رسول اللہ نے جناب سلمان کو علم البلایا سکھایا، علی نے بھی میثم کو علم البلایا سکھایا کہ کب کب دنیا میں کون کون سی مصیبتیں اور بلائیں نازل ہونے والی ہے۔ لہذا سامعین محترم آپ دیکھیے جناب سلمان نے علی کے اوپر جینے کا سلیقہ سکھایا، میثم نے علی پر مرنے کا سلیقہ سکھایا۔ لہذا سامعین محترم جب جب سلمان کا تذکرہ آئے گا تو یہ کہا جائے گا یہ وہ صحابی ہے جس نے علی پر جینے کا سلیقہ سکھا دیا، میثم کا تذکرہ آئے گا تو کہا جائے گا علی پر مرتے کیسے میثم نے سلیقہ سکھا دیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہ محمد والے محمد۔ لہذا بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے جناب میثم اور جناب سلمان میں، ٹھیک ہے۔ اب جناب میثم کا آپ دیکھیے مرتبہ کتنا بلند ہوا۔ آپ جانتے ہیں امیر المومنین کے پاس صرف 4 سال کا عرصہ رہے،
لیکن کتنا امیر المؤمنین کے اسرار سے فائدہ اٹھایا، امیر المؤمنین سے راز لیتے رہے۔ امیر المؤمنین نے ان کو اپنے صاحب السر، یعنی وہ صحابی جو رازدار تھے، ان میں شامل کیا۔ جناب کمیل تھے، جناب میثم تھے، جناب محمد ابن ابی بکر تھے، اسی طریقے سے جناب میثم کو بھی شامل کیا۔ اور دیکھیے کتنا بلند مرتبہ ملا۔ جناب میثم، اگر آپ نے مسجد کوفہ کی زیارت کی ہے، اور اس ذکر کے طفیل پروردگار عالم سب کو زیارت نصیب فرمائے، جب آپ مسجد کوفہ جائیں گے تو وہاں پر ایک باب ہے جس کا نام ہے باب الفیل، ٹھیک ہے، ایک دروازے کا نام ہے۔ اس دروازے سے جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر جو ستون لگے ہوئے ہیں، اس میں جو 7واں ستون تھا، علماء نے شاید آپ کو بتایا ہو، 7واں جو ستون تھا وہ ستون وہ تھا کہ جہاں امیر المؤمنین بیٹھ کر اپنی عبادت کیا کرتے تھے، مستحب نمازیں پڑھا کرتے تھے امیر المؤمنین اس ستون کے پاس بیٹھ کر، ٹھیک ہے۔ اور کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ علی کے اس مقام پر آ کر عبادت کرے، لیکن روایت نے یہ لکھا جب علی کا یہ مقام خالی ہوتا تھا تو میثم اس مصلی پر کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ میثم اس مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ میثم کا مقام علی کے مقام پر کھڑے رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک دن جناب میثم جب اسی ستون کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو آواز آئی غیب سے، یا صاحب السر اقرا صاحب الدار سلامن یعنی علی، آواز آئی، اے علی کے ہمراز، علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا جو مولا کائنات ہے۔ صاحب الدار، دار دیکھیے گھر کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ دار دارین سے نکلا ہے، یعنی کل کائنات۔ فرمایا علی کو جو مولا کائنات ہے اس کو ہمارا سلام دے دینا۔ لوگوں نے بھی سنا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ آواز کہاں سے آئی، یہ کس نے سلام کیا؟ لہذا جناب میثم نے جب نماز تمام کی تو بتایا نام کہ کون تھا۔ آپ دیکھیے وہ ہستی سامنے نہیں آئی جس نے بھی سلام کیا، لیکن لہجے سے جناب میثم نے پہچان لیا۔ آپ جانتے ہیں لہجے سے انسان کس وقت واقف ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ زیادہ رہتا ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ جس وقت زیادہ رہے گا اس وقت لہجے سے واقف ہوگا۔ بھائی آپ کے بزنس کا پارٹنر ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے سامنے نہ بھی آئے، پیچھے سے آواز دے، آپ سمجھ جاتے ہیں اس نے آواز دی۔ گھر کے باہر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، گھر والوں کو پتا ہوتا ہے فلاں بندہ آیا ہے، کیونکہ آواز سے واقف ہے۔ کلاس میں کچھ لڑکے پڑھ رہے ہیں ساتھ میں، ایک بندے نے دوسرے بندے کو بلایا، فوراً پتہ چل جاتا ہے اس نے بلایا، کیوں؟ لہجے سے واقف ہو جاتے ہیں۔ میثم نے جب نماز تمام کی، فرمایا میثم یہ کون سلام کر رہا تھا، یہ کون تھا جس نے تم سے کہا کہ علی کو سلام پہنچا دینا؟ میثم نے کہا خضر علیہ السلام تھے۔ فرمایا خضر علیہ السلام تھے۔ لہذا میثم جناب خضر کے لہجے سے آشنا تھے۔ علماء نے کہا یہ بات اس بات پر دلیل ہے کہ جناب میثم اور جناب خضر کے اکثر مکالمات ہوتے رہتے تھے۔ اور اب آپ دیکھیے استاد دونوں کا ایک ہی ہے نا، کون ہے؟ امیر المؤمنین، دونوں کا استاد ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی مدرسے کے شاگرد ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے لہجے سے واقف ہے۔ لہذا جس مدرسے کی میثم ہے اسی مدرسے کے خضر بھی ہے، کیونکہ یہ روایت کے جملے امیر المؤمنین نے فرمایا انا معلم خضر و موسیٰ، میں نے موسیٰ اور خضر کو پڑھایا ہے۔ لہذا سامعین محترم ایک ہی مدرسے کے دو شاگرد ہیں، تو جناب میثم تمار یہ۔ اب آپ مولا کی محبت کا اندازہ کیجئے، جناب میثم تمار نام سے ہی واضح ہو رہا ہے، تمار کہتے ہیں کھجور بیچنے والے کو، ٹھیک ہے، تمر سے نکلا ہے، تمار کھجور بیچنے والا، یہ ان کا پہلا پیشہ تھا، لیکن بعد میں انہوں نے خربوزے کا کاروبار شروع کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جناب میثم کھجوریں بیچا کرتے تھے، اور امیر المؤمنین جب گھر سے نکلتے تو کہتے تھے این میثم، میثم کہاں ہے، میثم کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیا امیر المؤمنین کائنات کے علوم سے واقف نہیں ہے؟ جو کائنات کو پڑھانے والا ہے، جو لوگوں کو علم سکھانے والا ہے، جو نبیوں کا معلم ہے، کیا اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ میثم کہاں پر موجود ہے اس وقت؟ لیکن امیر المؤمنین کا یہ پوچھنا بتا رہا ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو میں میثم سے محبت کتنی کرتا ہوں۔ ایک بندہ دوسرے بندے کا پوچھتا ہی اسی وقت ہے جب اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو۔ امیر المؤمنین گلیوں میں صدائے دیتے ہوئے چلتے این میثم، میثم کہاں ہے، میثم کہاں ہے؟ میثم کو کسی نے دیکھا ہے؟ یا علی وہ اپنے دکان پر ہوں گے۔ امیر المؤمنین جناب میثم کی دکان پر آ جاتے تھے، جناب میثم کا کاروبار کھجور بیچنا۔ جناب میثم نے ایک روز کہا یا علی مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے، میں ہو کر آ جاؤں؟ امیر المؤمنین جناب میثم کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے، کھجور کی دکان پر۔ آپ مجھے بتائیے امیر المؤمنین کا دور خلافت چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کائنات کا مولا ہے جو بظاہر دنیا والوں کے سامنے بھی پوری مملکت کا بادشاہ ہے، اور باطناً دیکھا جائے تو مولا کائنات ہے، یہ مولا کائنات ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مولا کائنات کھجور کی دکان پر بیٹھ رہے ہیں۔ آپ میں سے ہم میں سے اگر کسی کو کہے بھائی 2 منٹ میں آ رہا ہوں یا ذرا کھجور بیچو جو ہے وہ کھڑے ہو کر، ہم میں سے بھائی کسی میں اتنا جو ہے وہ جگرا نہیں ہوگا کہ کھڑے رہے اور جو ہے وہ کھجور جو ہے وہ کھڑے ہو کر بیچے۔ امیر المؤمنین میثم سے کہتا ہے میثم جلدی جاؤ، جلدی آنا، میں کھڑا ہوں، میں تمہاری دکان پر بیٹھتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے امیر المؤمنین اسے کھجور فروخت کرتے ہیں، اور اسے شرم کا جو ہے وہ ذریعہ نہیں سمجھتے۔ منافقین نے دیکھ لیا
دیکھا کہ امیر المؤمنین اور میسم کے کھجور بیچنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرمایا جب میسم بیچتے ہیں تو پہلے سکہ لیتے ہیں، سکے کو اچھی طرح دیکھتے ہیں، اس کے بعد سکہ رکھتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے کھجور تولتے ہیں، اس کے بعد کھجور تولنے کے بعد میسم دے دیا کرتے ہیں. یہ میسم کا طریقہ ہے. فرمایا لیکن جب علی میسم کی دکان پر بیٹھتے ہیں تو علی کا طریقہ الگ ہے. علی کا کیا طریقہ ہے؟ علی جو ہے وہ دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو کوئی آتا ہے یا علی کھجور خریدنی ہے، علی کہتے تھے وہاں درہم رکھ دو، کھجور تولو، خود لے کر چلے جاؤ. یہ امیر المومنین کا طریقہ ہوتا تھا. علی کہتے تھے درہم رکھو، کھجور اٹھاؤ اور لے کر چلے جاؤ. لہٰذا منافقوں نے یہ نوٹ کر لیا، منافقوں نے دیکھ لیا علی کا طریقہ صحیح ہے. علی کو جو ہے وہ ہم آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ درہم بھی نقلی پکڑا دیں اور کھجور بھی زیادہ لے کر چلے جائیں، تو علی کو نقصان ہو جائے گا اور نتیجتاً میسم کو بھی نقصان ہوگا. لہذا کچھ منافق آ گئے امیر المومنین کی دکان پر، 2 درہم لے کر آئے. یا علی 2 درہم کی کھجوریں چاہیے. امیر المومنین نے کہا وہ درہم کپڑے کے نیچے رکھو اور وہاں سے کھجوریں تولو اور لے کر چلے جاؤ. اب جیسے ہی انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو جو ہے وہ ہمارے حق میں بیان آ گیا. انہوں نے 2 درہم رکھ دیے کپڑے کے نیچے، اور کپڑے کے نیچے جیسے ہی ڈالے اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھجور تولنے لگے. ٹھیک ہے، کھجور جیسے ہی تولی تو زیادہ کھجور لے لی. امیر المومنین نے کچھ نہیں کہا، وہ لے کر چلے گئے. اب جب لے کر چلے تو ایک گھر میں اس کی زوجہ مومنہ تھی. گھر میں گیا اور جا کر شور شرابہ کرنا شروع کر دیا. دیکھیں جس کی کہیں نہیں چلتی گھر میں چلتی ہے اس کی، لہٰذا وہ گھر میں گیا اور شور شرابہ کرنا شروع کر دیا. فرمایا کہ میں نے آج تمہارے مولا کو دھوکہ دے دیا اور تمہارے مولا کو 2 درہم نقلی بھی پکڑا دیے، کھجور بھی زیادہ لے کر آیا ہوں. زوجہ کا ایمان دیکھیے. فرمایا کھجور کھا کے تو دیکھ لے، فرمایا کھجور کھا کے تو دیکھ لے. اب جو کھجور کھایا، پہلا لقمہ لیا تھا اس میں سے کیڑے باہر آنے لگے اور وہ کھجور زہریلی تھی، کڑوی تھی. اس نے کہا یہ کیسی کھجور دی ہے؟ زوجہ نے فوراً کہا علی سے جا کر بات کرو. کھجوریں لی، دوبارہ علی کی دکان پر آیا اور کہا یا علی آپ نے کھجوریں کیسی پکڑا دی ہے؟ امیر المومنین نے کہا جیسی درہم دیے تھے ویسے کھجوریں تمہیں دے دی ہے میں نے، جیسے درہم ویسے کھجوریں تمہیں دے دی ہے. جناب میسم ہی کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کیونکہ جناب میسم ابھی آئے تھے اور کہا مولا کچھ سودا ہوا؟ فرمایا میسم 2 درہم کا سودا ہوا ہے. میسم نے 2 درہم دیکھے، فرمایا مولا دونوں درہم نقلی ہے، دونوں درہم کھوٹے ہیں. امیر المومنین نے کہا میسم فکر نہ کرو ابھی آ جائیں گے، اور اتنی دیر میں وہ آ گئے اور امیر المومنین نے ان کے سامنے ماجرا دیکھا. اب میسم نے جیسے ہی کھجوریں دیکھی تو وہ کھجوریں الگ کر کے رکھنے لگے. امیر المومنین نے بولا میسم الگ نہ کرو، یہ ان کے لیے تھی، یہ صرف ان کے لیے تھی، جب ان میں ملاؤ گے تو یہ پہلے جیسی ہو جائیں گی. لہذا سامعین محترم یہ ہے امیر المؤمنین. جناب میسم کی دکان پر بیٹھا کرتے ہیں. جناب میسم کی دکان پر ایک روز امیر المؤمنین بیٹھے تھے. جناب میسم کسی کام سے گئے، واپس آئے دیکھا کھجوریں نہیں. امیر المؤمنین سے کہنے لگے کہ اے علی آج تو بڑی اچھی بات ہے کہ سارا سودا جو ہے وہ دن ہی دن میں ہو گیا اور ساری کھجوریں بک گئیں. امیر المؤمنین نے کہا نہیں میسم، وہ ایک سائل مانگنے کے لیے آیا تھا تو اس نے کھجوریں مانگی، میں نے ساری کھجوریں دے دی. تو جناب میسم نے کہا کہ مولا اگر آپ نے دے دی ہے تو میں آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن مولا مجھے اتنا پتا ہے جب آپ نے ساحل کا نقصان نہیں کیا تو میرا بھی نقصان نہیں کریں گے، میرا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. فرمایا بول میسم کیا چاہیے؟ فرمایا اے علی آپ کے سینے میں جو راز ہے اس راز سے مجھے آشنائی دے دیجیے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہذا امیر المؤمنین نے جناب میسم کو تعلیم دینا شروع کی. اور کیسی تعلیم دی کہ ابن عباس جن کو کیا کہا جاتا ہے حبر الامہ، یعنی امت کا بہت بڑا عالم، ابن عباس کو کہا جاتا ہے جو امیر المؤمنین سے تفسیر سیکھا کرتے تھے قرآن کی جا کر. اور ابن عباس نے کہا تھا کہ ایک رات میں نے امیر المؤمنین سے کہا کہ مجھے الحمد کی تفسیر سیکھنی ہے. امیر المؤمنین نے بلا لیا، اپنے پاس بٹھا لیا، الحمد کی تفسیر جو ہے وہ بیان کرنا شروع کی. ابن عباس کہتے ہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ فجر نمودار ہونا شروع ہوئی اور ابھی تو علی نے صرف بے کے نقطے کی تفسیر کرنا شروع کی تھی، صرف بے کے نقطے کی. ابھی تو بسم اللہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، ابھی تو صرف بے کے نقطے کی تفسیر ہو رہی. یہ ہے جناب ابن عباس. ان کو مولا نے تفسیر کا علم دیا تھا. میسم ایک دن آئے ابن عباس کے پاس، ابن عباس تم نے علی سے تفسیر سیکھی ہے؟ ابن عباس نے کہا ہاں. فرمایا میں نے علی سے تفسیر بھی سیکھی ہے، تعویل بھی سیکھی ہے. 2 چیزیں ہیں، تفسیر ہے ایک تعویل ہے. تفسیر کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کا ظاہر ہے، اس ظاہر کی تشریح کو کہتے ہیں تفسیر. لیکن ایک قرآن کا باطن ہوتا ہے اور قرآن کے کئی 70 باطن ہوتے ہیں، روایت کے مطابق مختلف روایت ہے 70 تک باطن ہوتے ہیں. اور اس کی تعلیم امیر المومنین نے میسم کو دی تھی. میسم ابن عباس سے کہتے تھے ابن عباس اگر قرآن میں کچھ سمجھنا ہے تو میسم سے پوچھ لیا کرو، میسم سے تعلیم لے لیا کرو، میسم تمہیں بتا دیا کرے گا. لہذا جناب ابن عباس نے کاغذ اور قلم منگا لیا. کاغذ اور قلم منگایا تو میسم نے گیپ کی خبر دے دی. کہا ابن عباس ذرا اس پر لکھ لو کہ تمہیں ایک وقت یاد آ جائے گا کہ میسم کو کیسے درخت پر سولی دی جائے گی، میں تمہیں بتاتا ہوں. جناب ابن عباس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا میسم کاہن ہو گئے ہو، گیپ کی خبریں دے رہے ہو ہمیں.
فرمایا علی نے جو بتایا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں میں، اپنے پاس لکھ لو، اگر یقین نہ آئے تو پھر جو ہے وہ وقت کے وقت تصدیق کر لینا اور دیکھ لینا۔ یہ ہے جناب ابن عباس کو بتایا۔ جناب میثم کو کس نے بتایا تھا؟ امیر المؤمنین نے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ درمیان میں ایک اور روایت بھی سنیے۔ دیکھیے میں نے بتایا جناب میثم وہ صحابی جن کو امیر المؤمنین نے قیامت تک کا علم دیا تھا، قیامت تک کے واقعات بتائے تھے۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، قیامت تک کے واقعات بتائے تھے۔ وہ کہتے تھے لوگوں سے اپنی موت کا اگر پوچھنا ہے تو میثم سے پوچھا کرو، میثم تمہیں بتائے گا تمہاری موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیونکہ مجھے علی نے تعلیم دی ہے۔ لہذا سامعین محترم، یہ میثم تمار۔ ایک دن روایت کے جملے، میثم اپنے گھوڑے کی طرف جا رہے تھے سوار ہونے کے لیے، اچانک سے سامنے سے حبیب ابن مظاہر آ گئے، ٹھیک ہے، ایک طرف میثم ایک طرف حبیب ابن مظاہر، یا یوں کہوں ایک طرف علی کے مدرسے کا شاگرد ایک طرف حسین کے مدرسے کا شاگرد، دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ جب دونوں گلے ملے تو حبیب ابن مظاہر نے کہا میثم سے، فرمایا میں اس سے مل رہا ہوں جس کو علی کی محبت میں دار پر لٹکا دیا جائے گا، جسے سولی دے دی جائے گی، اس کے ہاتھ پیر کو کیلوں کے ذریعے سے جو ہے وہ لٹکا دیا جائے گا۔ جناب میثم نے سامنے سے کہا میں بھی اس شخص سے مل رہا ہوں کہ جس کو نواسہ رسول کی محبت میں کربلا میں قتل کر دیا جائے گا اور پھر اس کا سر اسی گلی سے گزارا جائے گا، کوفہ تھا، کہا اسی گلی سے گزارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو غیب کی خبر دی۔ جیسے ہی غیب کی خبر دی تو لوگ سن رہے تھے، لوگوں نے کہنا شروع کیا ہم نے ان دونوں سے بڑا آج تک جھوٹا نہیں دیکھا ہے، کیسے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، اتنا بڑا جھوٹ کوئی بولتا ہے، غیب کی خبریں دے رہے تھے۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے، میثم اور حبیب کہکا مار کے جدا ہو گئے، دونوں زور سے ہنسے چلے گئے۔ اتنے میں سامنے سے رشید حجری آ گئے۔ رشید حجری کون ہے؟ رشید حجری بھی امیر المؤمنین کے صاحب اسرار ساتھیوں میں سے ہے، اور رشید حجری امیر المؤمنین کہا کرتے تھے کہ یہ رشید ہمارے علم پر دلیل ہے، ہم نے انہیں سارا علم دیا ہے رشید حجری کو۔ رشید حجری آئے پوچھتے پوچھتے لوگوں سے حبیب اور میثم کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں ابھی دونوں باتیں کر رہے تھے، ایسے ایسے باتیں کر رہے تھے، اتنا جھوٹ بول رہے تھے، دونوں چلے گئے۔ کہا اللہ خیر کرے، میثم اور حبیب کو جھوٹا کہہ رہے ہو، کیا کہہ دیا انہوں نے؟ کہا انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی، میثم یہ کہہ رہے تھے، حبیب سامنے سے یہ کہہ رہے تھے۔ فرمایا اللہ میثم پر رحم کرے، میثم ایک بات تو بتانا بھول گیا، توجہ، فرمایا اللہ میثم پر رحم کرے، میثم ایک بات تو بتانا بھول گیا کہ حبیب کا جب اس گلی سے سر گزرے گا تو جس نے سر اٹھایا ہوگا اس کو انعام میں 100 درہم اضافی دیے جائیں گے۔ جیسے یہ تعلیم دی لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ رشید تو ان سے بھی بڑا جھوٹا آ گیا ہے، یہ ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ جھوٹ بکنے لگا ہے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، زمانہ بدلتا رہا۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے تینوں کی باتوں کو اپنے پاس لکھا ہوا تھا، کہا زمانہ بدلا، میں نے دیکھا میثم دار پر بھی لٹکے، حبیب کا سر بھی آیا، اسی گلی سے گزرا، جس نے سر اٹھایا تھا اس کو اضافی انعام 100 درہم بھی دیا گیا۔ یہ ہے امیر المؤمنین کے اصحاب۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اب جہاں مولا نے میثم کو سب تعلیم دی تھی، وہاں پر اپنی موت کا بھی بتایا تھا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمر بن حریث، اس کے گھر کے باہر سے گزرے، مولا نے کہا میثم یہ پودا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا یہ پودا بہت چھوٹا ہے۔ فرمایا اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اسی درخت پر تمہیں سولی لٹکائی جائے گی، تمہیں اسی درخت پر پھانسی دے دی جائے گی۔ جناب میثم نے کہا مولا اچھا اس درخت پر پھانسی لے جائے؟ دیکھیے اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کہتے ہیں مولا آپ مشکل کشا ہیں، ہماری موت ٹال دیں اور ہماری جو ہے وہ مصیبت کو دور کر دیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ میثم نے سامنے سے کیا کہا؟ میثم نے کہا مولا اتنا بتا دے جس وقت سولی دی جائے گی کیا میرا دین سالم ہوگا، کیا میں دین پر مروں گا، آپ کی ولایت میرے پاس موجود ہوگی؟ فرمایا ہاں اے میثم تمہارے پاس ولایت موجود ہوگی، اور تمہیں جب دربار میں بلایا جائے گا تو تم سے کہا جائے گا کہ علی سے بیزاری اختیار کرو، علی کو نعوذ باللہ سب و شتم کرو، علی پر تبرہ کرو۔ فرمایا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا مولا میں صبر کر لوں گا، مصیبتیں جھیل لوں گا، لیکن میں آپ کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا۔ فرمایا میثم اگر تم صبر کر لو گے تو میں علی گواہی دیتا ہوں کہ تم جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں موجود ہوں گے، میرے ساتھ موجود ہوگے۔ میثم نے کہا مولا صرف آپ نے اتنا بتا دیا کہ میرا دین سالم ہوگا۔ فرمایا مولا میں گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا مجھے ایک دفعہ کیا 70 بار اسی طریقے سے مار دیا جائے اور آپ سے اظہار بیزاری کا کہا جائے، مولا میں آپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہوں گا۔ یہ جناب میثم۔ فرمایا میثم اسی درخت پر سولی لٹکو گے، تمہارے ہاتھ اور پیروں میں میخیں ٹھوک دی جائیں گی اور تمہیں لٹکا دیا جائے گا۔ دیکھیے اس زمانے میں سولی کا انداز الگ ہے، اس زمانے میں سولی کا انداز الگ تھا۔ اس زمانے میں پھانسی کا کیا طریقہ ہے؟ کسی بندے کو پھندا دے دیا جاتا ہے، پاؤں کے نیچے کوئی چیز رکھ دی، جیسے ہی جو ہے وہ لٹک گیا تو نیچے سے کوئی چیز ہٹا دی، وہ بندہ لٹک جاتا ہے اور گھٹ کر مر جاتا ہے۔ یہ آسان ہے۔
اس زمانے میں سولی ایسے نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں ہاتھوں کو اور پیروں کو میخوں کے ذریعے سے گاڑ دیا جاتا تھا ایک، اور اس کے بعد گردن کو باندھ دیا جاتا تھا اور چھوڑ دیا جاتا تھا ایسے ہی کہ وہ بندہ تڑپتا رہے، اور 3-4 دن تک ایسے ہی رکھا جاتا تھا بھوکا پیاسا۔ اس طریقے سے اس زمانے میں سولی دی جاتی تھی۔ جناب میثم کو کہا میثم اسی درخت پر سولی لٹکے گی۔ فرمایا ٹھیک ہے مولا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میثم کا دیکھیے طریقہ کار، ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہو سکتا ہے اس درخت کو ہی کاٹ دیتے کہ بھائی نہ جو ہے وہ درخت رہے گا، نہ جو ہے وہ ہماری موت آئے گی۔ میثم آتے ہیں، اسی درخت کو پانی دے رہے ہیں، اسی درخت کو پانی دیے جا رہے ہیں، اسی درخت کو جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ قریب سے گزرتا ہے تو بچے کو کہتے ہیں دور سے گزرو، اس درخت کے پاس سے نہ گزرو، اور اس درخت سے کہا کرتے تھے تو میرے لیے بڑا ہو رہا ہے، میں تیرے لیے بڑا ہو رہا ہوں، اس درخت سے کہا کرتے تھے۔ لہٰذا جناب میثم تمار اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں۔ شاید ہے ادائے میثم کی، شاید ہے ادائے میثم کی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں مل کر بآواز بلند ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہٰذا سامعین محترم، جناب میثم انتظار کرنے لگے۔ فرمایا کب وہ وقت آئے گا کہ جب مجھے بلایا جائے گا اور امیر المومنین سے بیزاری کا کہا جائے اور مجھے علی کے عشق میں اس دنیا سے معراج حاصل ہو۔ لہٰذا سامعین محترم، جناب میثم کی دکان وہیں تھی، اور ایک دن ایسا ہوا، بس مختصراً بیان کر رہا ہوں، ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے جا کر مخبری کر دی دربار میں جا کر عبید اللہ ابن زیاد سے، اور کہا کہ دیکھو پورا شہر ایک طرف، میثم کی دکان ایک طرف۔ فرمایا اگر اپنی حکومت کی بھلائی چاہتے ہو تو فرمایا یہاں سے میثم کی دکان ہٹوا دو اور میثم کو اس دنیا سے بھیج دو، ورنہ تمہارا تختہ خطرے میں ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا ہوتا یہ ہے کہ کوفے میں پابندی تھی امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے پر، کوئی امیر المومنین کے فضائل بیان نہیں کر سکتا تھا، مجمع لگا کر پابندی تھی ہر جگہ۔ میثم نے کہا کھجوریں تو بیچ سکتے ہیں، علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ مجمع پر پابندی ہوگی، جو کھجور خریدنے آئے گا اس پر تو پابندی نہیں ہوگی۔ جو کھجور خریدنے آتا تھا اس کو کھجور دیتے بھی تھے، ساتھ میں علی کی 2 فضیلتیں بھی سنایا کرتے تھے۔ یہ میثم کا طریقہ تھا، کھجور دیتے تھے، ساتھ میں علی کی 2 فضیلتیں سناتے تھے۔ فرمایا دیکھو اگر میثم ایسے ہی کرتے رہے تو حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، میثم کو راستے سے ہٹا دو۔ میثم کو بلایا گیا دربار میں، جیسے ہی میثم آئے تو میثم نے دیکھا اس کو گھور کر اور کہا کہ تو سنا ہے کہ ابو تراب کا سب سے قریبی ہے؟ کہا ہاں میں امیر المومنین کا سب سے قریبی صحابی ہوں۔ فرمایا میں حکم دیتا ہوں علی سے بیزاری کر۔ اس نے کہا بیزاری میں تجھ سے کرتا ہوں۔ فرمایا میں کہتا ہوں علی سے بیزاری کر۔ فرمایا میں بیزاری تیرے امیر سے کرتا ہوں، یزید سے۔ فرمایا میں بیزاری اس سے کرتا ہوں، یزید اور اس کے باپ سے بیزاری کرتا ہوں۔ فرمایا میں حکم دیتا ہوں بیزاری کر۔ فرمایا میں تیرے خاندان سے بیزاری کرتا ہوں، علی پر تبرہ نہیں کروں گا، علی کے خلاف کوئی حرف بھی نہیں نکالوں گا۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا۔ فرمایا میرے مولا نے مجھے یہی بتایا تھا، فرمایا میرے مولا نے یہی بتایا تھا۔ فرمایا اچھا مولا نے یہ بتایا کہ ہاتھوں اور پیروں کو گڑوا دوں گا؟ کہا ہاں یہ بتایا۔ اور کیا بتایا تیرے مولا نے؟ فرمایا مولا نے یہ بھی بتایا تھا کہ سولی پر لٹکایا جائے گا اور زبان کو کاٹ دیا جائے گا۔ فرمایا اچھا آج میں علی کے قول کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ فرمایا اے ابن زیاد اگر تو کچھ اور کہتا تو میں مان لیتا، اگر تو کہتا قیامت کل آنے والی ہے میں مان لیتا، اگر تو کہتا زمین آسمان پر چلی جائے گی، آسمان زمین پر آ جائے گا میں مان لیتا، اگر تو کوئی اور باتیں بتا دیتا میں مان لیتا، لیکن اگر تو یہ کہہ رہا ہے علی کو جھوٹا ثابت کرے گا یہ بات میں نہیں مان سکتا۔ فرمایا علی کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یہ بات ہے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا، فرمایا میثم کو لٹکا دو سولی پر۔ جناب میثم کے دونوں ہاتھ سولی میں جو ہے وہ گاڑ دیے گئے میخوں کے ذریعے سے، دونوں پیر گاڑ دیے گئے۔ عزیزان محترم سننا آسان ہے، علی کے عشق میں اتنا ثابت قدم رہنا مشکل ہے۔ جناب میثم بیان کر رہے ہیں، جیسے ہی سولی پر لٹکایا کہا زبان نہیں کاٹیں گے، چھوڑ دو 3-4 دن تک۔ جناب میثم نے دار کو بھی ذریعہ تبلیغ بنا لیا، لوگوں سے کہتے تھے اے لوگوں آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں، لوگوں آؤ میں تمہیں وہ باتیں سناؤں جو علی نے صرف مجھے بتائی تھی، اے لوگوں آؤ میں تمہیں وہ راز کی باتیں بتاؤں جو صرف علی نے مجھے بتائی تھی۔ لہذا جناب میثم اس طریقے سے نعرہ بلند کرتے جاتے تھے۔ سامعین محترم اس وقت تو حکومت نے برداشت کیا، لیکن ایک مقام وہ آیا میثم نے کہنا شروع کیا لوگوں آؤ میں تمہیں بنو امیہ کا شجرہ بتانا شروع کروں، میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا باپ کیسا تھا، اس کے گھر والے کیسے تھے، میں تمہیں بتانا شروع کروں۔ جلاد دوڑتے ہوئے گیا اور کہا ابن زیاد میثم کو مروا دے ورنہ تیری حکومت خطرے میں ہے۔ میثم نے تبلیغ شروع کر دی ہے، بنو امیہ کے شجروں کو کھنگالنا شروع کر دیا ہے۔ فرمایا جلدی سے اس کی زبان کو کٹوا دو۔
فرمایا جلدی سے اس کی زبان کو کٹواؤ۔ جلاد آگے آیا، تلوار لے کر آگے بڑھا، میثم کو کہا میثم ذرا زبان نکالو۔ میثم نے کہا کیوں؟ کہا حاکم نے حکم دے دیا ہے زبان کاٹ دینا۔ میثم ہنسے زور سے اور نجف کی طرف رہ کر مسکرائے، فرمایا مولا تو نے سچ کہا تھا، میری زبان کو کاٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہا ذرا قریب آ، قریب آیا، کہا اور قریب آیا، اور قریب بلایا۔ جب بالکل قریب بلایا، میثم نے اپنے پورے جسم کی جان لگائی، جتنا ہو سکتا تھا اپنے منہ میں لعاب کو جمع کیا، اس کی طرف پھینکا، کہا جا اپنے امیر کو بتا دے کہ میثم نے تحفہ بھیجا ہے، اور اس سے جا کر کہنا میثم بھی سچا تھا، اس کا مولا بھی سچا تھا، تو بھی جھوٹا ہے، تیرا امیر بھی جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹا، تیرا امیر بھی جھوٹا، جا کر اپنے امیر کو بتا دینا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب میثم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میثم تو علی کا صحابی ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے ہاتھ میں نیزہ اٹھایا اور اس کے بعد میثم کے پہلو کا نشانہ لیا، اور اس کے بعد میثم کے پہلو پر اس نے وار کیا۔ جیسے ہی وار کیا، جناب میثم کے دہنے مبارک سے خون نکلنے لگا، کانوں سے خون نکلنے لگا، پیروں سے خون نکلنے لگا، اور پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد جب جناب میثم کے جو ہے وہ لاش کو پھینک دیا گیا، نہ تدفین کا موقع دیا گیا، کہا اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہے گی۔ نہ جانے کتنے سپاہیوں کو نگہداری پر لگا دیا گیا کہ دیکھو خبردار کوئی بھی میثم کا چاہنے والا ایسا نہ ہو کہ اسے آ کر دفن کر دے، فرمایا اسے یہی رہنے دو۔ کتنے سپاہی ہوتے تھے جو رات بھر جو ہے وہ نگہداری کرتے تھے اور دیکھ بھال کرتے تھے کہ کوئی میثم کو دفن نہ کر سکے، لیکن ہوا یہ پروردگار عالم جس کو عزت دار کرنا چاہے پروردگار عالم اسے عزت دے کر رہتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، جتنے کوفے میں کھجور فروش تھے انہوں نے کہا ہم بھی تمار ہیں، میثم بھی تمار تھا، یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں کہ ہمارے برادری کے کسی بندے کو ایسے جو ہے وہ سڑک پر چھوڑ دیا جائے۔ لہذا وہ آئے، انہوں نے سارے سپاہیوں کو بھگایا اور اس کے بعد جناب میثم کی تدفین کی گئی۔ لہذا سامعین محترم، اور جناب میثم کا روضہ کہاں ہے؟ کہاں ہے روضہ بھائی؟ آواز ہی نہیں آ رہی۔ عراق کے شہر میں ہے، اور اطراف کی زیارتیں میں جناب میثم کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ آج بھی آپ جائیں تو جناب میثم کے جو ہے وہ زری پر بڑے بڑے جملے لکھے ہوئے ہیں، السلام علیک یا امام الولا، السلام علیک یا امام العقیدت، السلام علیک یا صاحب الاسرار۔ فرمایا آپ پر سلام ہو جو عقیدے کے امام تھے، آپ پر سلام ہو جو ولایت کے امام تھے، آپ پر سلام ہو جو صاحب اسرار تھے۔ سامعین محترم، جناب میثم کی شہادت ہوئی 22 ذی الحجہ کو، 22 ذی الحجہ 60 ہجری۔ امام حسین سے کتنا پہلے شہید ہوئے؟ 22 ذی الحجہ 60 ہجری کو جناب میثم اس دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، جناب میثم ایک اور پیشن گوئی کر گئے تھے، جب انہیں ایک بار زندان میں ڈالا گیا تھا تو وہاں پر ملاقات ہوئی تھی جناب مختار سے، تو جناب مختار نے جناب میثم سے کہا تھا کہ اے میثم اب ہم اسی زندان میں رہیں گے اور اسی زندان میں مر جائیں گے۔ تو جناب میثم نے کہا کہ نہیں، ہم دونوں باہر آئیں گے۔ علی نے بتایا تھا مجھے سولی لگے گی، اے مختار تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو حسین کے ایک ایک قاتل کو جہنم تک نہ پہنچا دے۔ فرمایا اس وقت تک تجھے موت نہیں آنے والی۔ لہذا سامعین محترم، جناب میثم کتنے دن پہلے امام حسین سے گئے؟ 18 دن پہلے، 18 دن پہلے جناب میثم اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن دیکھیے جناب میثم نے دار پر ولایت کو ممبر بنایا اور امام حسین علیہ السلام نے نیزے کو ولایت کا ممبر بنا لیا۔ بس سامعین محترم، چند جملے مصائب کے سنیے اور مجھے اجازت دیں۔ آج 6 ربیع الاول، اور ایک روایت کے مطابق جناب ام رباب کی وفات کا دن ہے۔ جناب ام رباب کون؟ شہزادہ علی اصغر کی مادر گرامی اور جناب سکینہ کی مادر گرامی، جناب ام رباب۔ سامعین محترم، کربلا میں 3 ہستیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنی پوری نسل امام حسین پر قربان کر دی۔ ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ، 2 بیٹے تھے اون و محمد، دونوں حسین پر قربان کر دیے۔ ایک جناب مسلم ابن عقیل، 2 بیٹے تھے جو کربلا میں مارے گئے، 2 بیٹے تھے جو کوفہ میں مارا گئے، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا عاتقہ۔ اور آپ جانتے ہیں جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی تھی نا، تو امام حسین علیہ السلام نے فوراً کہا تھا عباس یہیں خیمے لگا دو۔ جب خیمے لگائے تو فرمایا ذرا بہن زینب کو تو بلا کر لے آنا۔ جناب زینب آئی تو دیکھا امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو کہنے لگی بھیا خیریت تو ہے؟ امام حسین نے کہا زینب کوفے سے بری خبر آئی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئی کہ میرا بھائی مسلم نہیں رہا ہے، فوراً کہا اے زینب ذرا جاؤ مسلم کی بیوہ رقیہ کو بلا کر لے آؤ اور مسلم کی بیٹی کو بلا کر لے آؤ۔
عزادارو جناب زینب چلی ہے، جناب رقیہ کو بھی بلایا اور ان کی بیٹی کو بھی بلایا اور کہا کہ جاؤ ماموں جان نے بلایا ہے۔ عزادارو دونوں چلے ہیں، جیسے ہی آئے نا امام حسین کھڑے ہو گئے، رو رہے تھے۔ جناب رقیہ تو سمجھ گئی، امام حسین علیہ السلام نے شفقت بھرا ہاتھ بیٹی کے سر پر رکھا۔ بیٹی بنی ہاشم کی تھی نا، فوراً کہنے لگی ماموں جان خدا میرے بابا کی خیر کرے، میرا بابا خیریت سے ہے، میرا بابا صحیح سلامت ہے، خدا مجھے یتیم نہ کرے۔ امام حسین نے کہا بیٹی خبردار، اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا، جب تک حسین زندہ ہے حسین تمہارا بابا ہے۔ عزادارو اس کے بعد سن سکیں گے؟ امام حسین نے کہا زینب ذرا وہ صندوقچی لے آنا۔ عزادارو جناب زینب گئی، وہ صندوقچی لے آئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس صندوقچی کو کھولا، دو چھوٹی چھوٹی بالیاں نکالی اور اس بچی کے کان میں ڈالی اور پیار کرنے لگے۔ عزادارو یہ سارا منظر ایک 4 برس کی بچی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہے۔ اولاد والو ذرا محسوس کرنا اور گریہ کرنا۔ عزادارو سکینہ یہ سب دیکھ رہی تھی، اگر کوئی یتیم ہوتا ہے تو ہاتھ بھی رکھا جاتا ہے سر پر، کانوں میں بالیاں بھی پہنائی جاتی ہے۔ عزادارو کچھ وقت گزرا، شام قریب آئی، سکینہ یتیم ہو گئی۔ سکینہ انتظار کر رہی تھی، ارے ابھی کوئی آئے گا میرے سر پر ہاتھ رکھے گا، کانوں میں بالیاں پہنائے گا۔ آنے والا آیا، ارے اتنے مضبوطی سے بالوں کو پکڑا، سکینہ کے لیے چھڑانا مشکل ہو گیا، اور کانوں میں جو بالیاں تھی ایسے کھینچی، بچی کے کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ سکینہ نے فرات کا رخ کر کے کہا چچا چچا آپ کیا گئے؟ سکینہ پر ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ جن لوگوں کو رونا نہیں آتا اپنی نگاہوں کو نیچے کرے، مصائب کا احترام سمجھتے ہوئے۔ بس عزادارو جانتے ہیں، آپ کہیں گے نا مسلم کے 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے، 2 بیٹے کوفے میں مارے گئے، تو یہ نسل تو قربان نہ ہوئی، ایک بیٹی تو رہ گئی ہے جس کا نام عاتقہ ہے۔ عزادارو جانتے ہیں یہ بیٹی کیسے قربان ہوئی؟ شام غریبہ جناب زینب نے کہا ام کلثوم جب لاشیں پامال ہو رہے تھے تو بچے ادھر ادھر ہو گئے تھے، چلو بچوں کو تلاش کر کے آتے ہیں۔ دونوں بیویاں چلی ہیں۔ عزادارو دیکھا ایک جھاڑی کے کنارے 2 بچے آرام کر رہے ہیں۔ جناب زینب آگے بڑھی، بچوں کو ہلایا، دیکھا ارے وہ بچے آرام نہیں کر رہے تھے، ارے شام غریبہ گھوڑے کی ٹاپوں تلے بچے آ کر پامال ہو گئے۔ ارے کیا دیکھا؟ مسلم کی یتیمہ عاتقہ کے سینے پر گھوڑے کے نشان ہے۔ جناب ام کلثوم رونے لگی، جناب زینب نے گریہ کیا، کہا ام کلثوم کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اگر حسین نہیں ہے، عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہم تو ہیں، ہم لاشیں اٹھائیں گے۔ عزادارو بی بی نے دلاسا دیا، دونوں بہنوں نے ایک ایک لاشا اٹھایا۔ وہ زینب جو اب تک دلاسا دے رہی تھی، لاشا اٹھایا، کمر پر ہاتھ رکھا، دل بھر آیا، فرات کا رک کر کے کہا عباس عباس ارے تو کیا گیا؟ تیری بہنیں لاشیں اٹھا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑیے۔ بس عزادارو، اور تیسری ہستی کون ہے جس نے پوری نسل قربان کر دی؟ جناب رباب۔ ایک کمائی کربلا میں اجڑ گئی، ایک کمائی شام میں اجڑ گئی۔ علی اصغر کربلا میں رہ گئے، سکینہ شام میں رہ گئی۔ جانتے نا علی اصغر کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ امام حسین کے سینے پر۔ بس عزادارو امام حسین نے فرمایا بھی ہے مجھے وہ گھر بڑا پسند ہے جس گھر میں سکینہ اور رباب نام کی کوئی خاتون ہو۔ پوچھا مولا سے مولا کیوں؟ فرمایا رباب نے وفاداری کی ہے ہم سے، اور سکینہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں بچی نے پورے راستے کوئی شکوہ نہیں کیا ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک کہا جناب زینب جب جناب سکینہ کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اس بچی کو دیکھ کر، جس طریقے سے یہ بچی صبر کرتی ہے۔ بس عزادارو 11 محرم آئی، 11 محرم کو بیویوں کو لاشوں کے پاس سے گزارا گیا۔ روایت کے جملے ہیں بیویاں دشت کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے تسبیحوں کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ کوئی بیوی کسی لاشے پر چلی گئی، کوئی بیوی کسی لاشے پر۔ ام لیلہ علی اکبر کے لاشے پر ہے، کہتی جا رہی علی اکبر آپ کے بغیر میرا جی نہیں لگتا۔ قاسم کی ماں قاسم کے پامال لاشے پر، قاسم آپ کی طرح بھی کسی کو پامال کیا جاتا ہے۔ سب بیویاں اپنے اپنے لاشوں پر گئی۔ 2 بیویاں تھیں،
جو صرف حسین کے لاشے پر آئی. ایک جناب زینب آئی, امام حسین کے لاشے کا طواف کیا, ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان, پالنے والے ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما. اس کے بعد مدینے کا رک کر کے کہا اماں آپ نے کہا تھا حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا, لیکن کہاں بوسہ دوں. امام سجاد کہتے ہیں اتنے زخم تھے کہ ایک نگینے کے برابر بھی جسم پر جگہ نہیں تھی, پورے جسم میں تیر تھے, ہر طرف زخم ہی زخم. جناب زینب نے اپنے لب کٹے ہوئے گلے پر رکھ دیے, اماں یہ تمہارا حسین بڑا زخمی ہے. بس عزادارو, ایک جناب زینب جو امام حسین کے لاشے پر آئی. دوسری ہستی کون ہے؟ جناب رباب. جناب رباب آئی, امام حسین سے آ کر کہنے لگی اے والی اگر میرے سر پر چادر ہوتی اسی چادر کا کفن دے دیتی. اے میرے والی اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو آپ کے لاشے کو دفن کر دیتی. اس کے بعد کہنے لگی میں نے اصغر تو قربان کر دیا, وقت پڑنے پر سکینہ کو بھی قربان کر دوں گی. اس کے بعد جب بیویوں کو لے جایا گیا نا, جناب ام رباب نے کہا اے والی میں نے دیکھ لیا ہے آپ کا لاشا تپتی دھوپ میں پڑا ہے. رباب کا وعدہ ہے رباب کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھے گی, دھوپ میں زندگی گزارے گی اور کبھی بھی زندگی میں ٹھنڈا پانی نہ پیے گی. بس عزادارو یہ قافلہ چلا, کوفہ گیا, شام گیا, شام سے پلٹ کر جب دوبارہ کربلا آیا ہے نا, امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ساری بیویاں تیار ہیں؟ کہا سب تیار ہے, تمہاری ماں رباب چلنے کو آمادہ نہیں ہے. پوچھا اماں رباب آپ کیوں نہیں چلتی؟ کہا سجاد میں مدینہ جا کر کیا کروں, ارے میرا اصغر کربلا میں ہے, ارے میری سکینہ شام میں ہے, میں مدینہ جا کر کیا کروں. کہا اماں آپ یہاں رہ کر کیا کریں گی؟ کہا میں زائرین کو قبروں کا نشان بتاؤں گی, میں قبروں کی صفائی کروں گی, قبروں پر پانی ڈالوں گی. امام سجاد نے کہا اماں چلیے میری غیرت برداشت نہیں کرتی. مدینہ آ گئی. آخری دو روایتیں عزادارو, امام کے صحابی ابو حمزہ صومالی امام کے گھر میں جب آئے ہیں نا, ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں جب میں گھر سے گزرا تو میں نے دیکھا صحن میں ایک بی بی بیٹھی ہے, وہی بیٹھی ہے جہاں دھوپ پڑ رہی ہے, برقع پوش بی بی ہے لیکن دھوپ میں بیٹھی ہے. کہتا ہے میں سمجھا شاید کوئی کنیز ہو. کہتا ہے میں جب امام کے پاس گیا واپس پلٹ کر آنے لگا, میں نے دیکھا دھوپ اب وہاں نہیں ہے, دھوپ کچھ آگے آ گئی ہے, لیکن میں نے دیکھا وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر آگے جا کر بیٹھ گئی ہے. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں میں سمجھا شاید کوئی مولا کی کنیز ہے جسے سزا دی گئی ہے. ابو حمزہ صومالی نے کہا مولا ارے میرے لیے سے معاف کر دے. کہا ابو حمزہ صومالی ارے یہ کوئی کنیز نہیں, میری ماں رباب ہے جس نے بابا سے وعدہ کیا ہے یہ دھوپ میں بیٹھے گی, کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیے گی. ایک موقع ایسا آیا, جناب زینب نے کہا سجاد آج بڑی شدید گرمی ہے, ماں سے کہو اندر آ جائے. سید سجاد آئے, کہا اماں رباب چلیے حجرے میں. جناب رباب نے کہا سجاد بیٹا بن کر کہہ رہے ہو یا امام بن کر حکم دے رہے ہو؟ کہا اے اماں امام بن کر حکم دے رہا ہوں. چلیے حجرے میں. جناب زینب آئی, ایک شانہ پکڑا, امام سجاد نے دوسرا شانہ پکڑا, جناب رباب کو اٹھایا. جناب رباب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پالنے والے ایک امام سے وعدہ کیا تھا, ایک امام کی مخالفت نہیں کر سکتی, میرے وعدے کی لاج رکھ. ادھر رباب لڑکھڑائی, جناب زینب کا دل گھبرایا, ارے یہ کیا ہوا؟ سید سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں سکینہ پر رونے والی چلی گئی, حسین پر رونے والی چلی گئی. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بس عزادارو جانتے ہیں جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا نا تو امام کہا جائیں گے. آپ جانتے ہیں جناب رباب نے کیسی قربانی دی ہے, علی اصغر کو قربان کیا ہے. جناب رباب علی اصغر کو یاد کر کے رویا کرتی تھی, اے اصغر تجھے تیر کے ذریعے سے سیراب کیا گیا, جس عمر میں بچوں کو دودھ سے سیراب کیا جاتا ہے تجھے تیر مار دیا گیا. جانتے ہیں جب زمانے کے امام, علماء کہتے ہیں زمانے کے امام ظہور کریں گے, کربلا جائیں گے, کربلا میں جیسے ہی آئیں گے زری کا دروازہ خود کھلے گا, امام زری میں داخل ہوں گے. جانتے کیا کریں گے؟ امام معجزے سے اپنا ہاتھ قبر میں ڈالیں گے, ایک ننھا لاشا قبر سے باہر نکالیں گے اور کہیں گے اے مسلمانوں ارے اس بچے کا کیا قصور تھا, ارے اس بچے کو کیوں تیر مار.
ألا لعنة الله إلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ سامعین محترم، دعائے صنم قریش کی تلاوت کی جا رہی ہے، فقط عربی پر اکتفا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد والعن صنم قریش وجبتیہا وطاغوتیہا وافقیہا وابنیہما وابنتیہما الذین خالف امرک وانکر وحیک وجہد انعامک وعصی رسولک وقلب دینک وحرف کتابک وأحب عاداك وجهد آلاك وعطل أحكامك وابطل فرائزك وألهد في آياتك وعاد يا أولياك ووالي عاداك وخرب بلادك وأفسد عبادك اللهم لعنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشياءهما ومحبيهما فقد أخرب بيت النبوة وردم بابا ونقض سقفه وألهق سماءه بأرضه وعاليه بسافل وظاهره بباطنه واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفال وأخلي منبر من وصيه ووارث علمه وجهد إمامته وأشرك بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومؤمن أرجوه ومنافق ولوه وولي آذوه وتريد آووه وصادق تردوه وكافر نصروه وإمام كهروه وفرز غيروه وأسر أنكروه وشر ناصروه ودم أراقوه وخير بدلوه وكفر نسبوه وإرس قسبوه وفيء اقتعوه وسهد أكلوه وخمس استحلوه وباطل أسسوه وجور بسطوه ونفاق أسروه وغدر أزمروه وذل نشروه ووعد أخلفوه وأمان خانوه وعاد نكذوه وحلال هرموه وحرام أحلوه وبطن فتقوه وجنين أسكتوه وذل دقوه وسك مزقوه وشمل بددوه وعزيز أزلوه وذليل أعزوه وحق منعوه وكذب دلسوه وحكم كلبوه واللهم لعنهم بكل آية حرفوها وفريزة تركوها وسنة غيروها ورسوم منعوها وأحكام نبتلوها وبيعة نكسوها ودعوى نبتلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتقعوها ودباب دهرجوها وأزياف لذموها وشهادات كتموها ووصية زيوها اللهم لعنهما في مكنون السير وظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لأمده ولا نفاذ لعدده لعنا يغدو أوله ولا يروه آخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهزين باحتجاجهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين ماتم حسین۔